حصہ غزل ہم نے شروع کیا ہوا ہے فرسٹ ایئر کا، اور اس سے پہلے 14 لیکچر ہو چکے ہیں. یہ ہمارا 15واں لیکچر ہے حصہ غزل پہ. غزل نمبر 14 ہم سٹارٹ کریں گے اس لیکچر میں. احمد ندیم قاسمی کی ہماری کتاب میں شامل یہ دوسری غزل ہے. احمد ندیم قاسمی کا تعارف پچھلے لیکچر میں پہلی غزل کے ساتھ ہم تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں. پہلا شعر ہم شروع کر رہے ہیں. اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے. اعجاز کا مطلب ہے معجزہ. اب کچھ ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو. ہم یہاں سائنسی ترقی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. سائنس نے بڑے بڑے معجزات جو ہے وہ اس دنیا کے سامنے رکھے. ایک وقت تھا کہ انسان جب پرندوں کو ہوا میں اڑتے دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش جاگتی، کاش میں بھی ہوا میں اڑ پاتا. اس نے اڑنا شروع کر دیا. انسان سیاروں تک کو مسخر کر چکا ہے، چاند پر قدم رکھ چکا ہے، خلاؤں میں جھانک آیا ہے کہ وہاں پر کیا ہے. سمندروں کی گہرائیوں کو اس نے کنکھاڑ ڈالا ہے کہ ان میں کیا ہے. ناممکنات کو انسان ممکنات میں تبدیل کر چکا ہے. سائنسی ترقی کے حوالے سے شعر، عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ لاتے آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاعر کیوں چاہتا ہے کہ سورج غروب نہ ہو اور شام نہ آئے کبھی، یا شام ہو جائے پھر بھی سورج اسی طرح رہے، روشنی رہے. ہم اگر کہیں کہ سورج یا روشنی استعارہ ہے اچھے وقت کا، خوشحالی کا، نیکی کا، بھلائی کا، تو بات کچھ سمجھ آتی ہے. اور شام یا اندھیرا استعارہ ہے گناہ کا، شر کا اور برے وقت کا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر یہاں پہ خواہش یہ کر رہا ہے کہ ملک میں کبھی بھی اندھیرا نہ ہو، گناہ ختم ہو جائے، برا وقت ختم ہو جائے، ہر طرف خوشحالی ہو، اچھے حالات ہو، نیکی ہو، بھلائی ہو. انسان نے اگر اتنی ترقی کر لی ہے، انسان نے ناممکنات کو ممکنات میں بدل کر رکھ دیا ہے، تو پھر یہ اندھیرے کیوں ہیں، یہ بدحالی کیوں ہے، یہ غربت کیوں ہے، یہ ناانصافی کیوں ہے، یہ بد امنی کیوں ہے. یہ اچھے وقت میں تبدیل ہونے چاہیے سارے. تو اسی خواہش کو اس شعر کا انہوں نے موضوع بنایا کہ انسان کچھ ایسا کر جائے کہ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو. رات کی گود میں پلنے والے روشنی چار طرف چاہتے ہیں. انسان نے آج ہوا میں اڑنا اور پانی میں تیرنا سیکھ لیا ہے، لیکن زمین پر رہنا نہیں سیکھا. یہ کسی دانا کا قول ہے. اور تاریخ بستیوں کے مکین حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں ہم. بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ. تو یہی چراغ ہم نے روشن کرنے ہیں. ایسا معجزہ دکھانا ہے کہ یہ محبت کے چراغ، یہ امن کے چراغ، یہ خوشیوں کے چراغ کبھی بھی بجھے نہ، یہ روشنی کبھی بھی ختم نہ. ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھیں گے. دوسرا شعر ہے، نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا. جی یہاں پہ سقراط کا تعارف ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے، نیچے ڈسکس اس کو کریں گے. مفہوم اس کا ہے، عصر حاضر کے انسان سے تعارف ہوا تو بولا کہ میں زمانہ حال کا سقراط ہوں مجھے زہر پلایا. سقراط 469 قبل مسیح سے 399 قبل مسیح کا ایک فلسفی، ایک دانشور.
یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا. اس نے آغاز آفرینش کا نظریہ دیا، دنیا کے آغاز کا، کائنات کے آغاز کا، جو اس وقت کے مذہبی پنڈتوں، پروہتوں اور پادریوں کے نظریے کے خلاف تھا. انسانی مساوات کا درس دیا. اب مذہبی پروہت اور حکمران طبقہ ان کے خلاف ہو گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی بندہ کوئی نئی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے نوجوان اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. نوجوان خصوصی طور پہ تبدیلی کی بات کو لازمی طور پہ سنتے ہیں. تو انہیں نوجوانوں کو بہکانے کے جرم میں زہر کا پیالہ پلایا گیا. اس وقت موت کی سزا یونان میں شاید زہر کا پیالہ پلانا تھا. مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پر جو موت کی سزا کے طریقے ہیں وہ مختلف رہے ہیں. کہیں اوپر سے ٹوکا گرا کے گردن نیچے رکھ کے جو ہے وہ گردن کاٹ دی جاتی، کہیں فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا جاتا اور اسے شوٹ کیا جاتا، کہیں پھانسی دی جاتی ہے، کہیں زہر کا انجیکشن لگایا جاتا ہے. بہرحال ان پر مقدمہ چلایا گیا کہ نوجوانوں کو بہکاتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، جھوٹ پر مبنی انہیں اپنی جو فلاسفی ہے وہ دیتا ہے. تو انہیں ان کی موت سے پہلے، زہر کا پیالہ پلانے سے پہلے کہا گیا کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بلاتے ہیں، آپ جو ہے ان سے کہتے کہ میں نے آج تک جو تم لوگوں سے باتیں کی ہیں وہ جھوٹی تھی، تو تمہاری جان بچ سکتی ہے. تو سقراط نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ہنسی خوشی زہر کا پیالہ پیا. زہر کے جام ہیں بہت سارے، سچ کے انعام ہیں بہت سارے، اور حق بات پہ تعزیریں کچھ آج نہیں کوثر، بے درد زمانے کی یہ ریت پرانی ہے. یہاں پر نئے انسان سے مراد آج کا نوجوان ہو سکتا ہے. یہ جدید علوم کی دولت سے مالا مال ہے، جسے جھوٹ اور ڈھکوسلوں سے نہیں بہلایا جا سکتا، جسے سیاستدان اپنی شعبدہ بازیوں سے گمراہ نہیں کر سکتے. یہ حق اور سچ کا متلاشی ہے، یہ حق اور سچ جان کر ہی رہتا ہے، اسے جھوٹ سے بہلایا نہیں جا سکتا. تو یہ حق اور سچ کے لیے زہر کا پیالہ پینے تک تیار ہو جاتا ہے. یہ آج کے دور کا سقراط ہے. لہذا اب ان سیاسی شعبہ گروں کو تھوڑا سا سنبھل کر چلنا ہوگا، ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. شب پرستوں نے کیا اس کے بھی ہاتھوں کو قلم، جس نے دیوار پہ ڈھولے سے بنایا سورج، اور وہ تازہ دم ہے نئے شعبے دکھاتے ہوئے. عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. اب یہ عوام وہ والے عوام نہیں رہے، اب یہ شعبہ بازیوں کو جانتے ہیں، اب یہ ان کے شعبوں کو پہچانتے ہیں. لہذا آج کے دور کا یہ جو نیا انسان ہے یہ کسی سقراط سے کم نہیں. ہم تیسرے شعر کی طرف بڑھیں گے. تیسرا شعر ہے، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ وہ سکھایا جائے. مفر کا مطلب ہے فرار، سلیقہ طریقہ. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا مگر پہلے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا جانا. ہم کہیں گے کہ یہاں فلسفہ موت بیان ہوا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. قرآن مجید کا یہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. تو مرنا سبھی نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام موت، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام موت. اللہ سے تو کوئی انکاری ہو سکتا ہے. دنیا آدھی سے زیادہ دنیا نان بلیورز پر مشتمل، تو اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن موت پر اس کا ایمان لازمی طور پر ہے. سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنا سبھی نہیں ہے. تو مرنے سے پہلے یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اخلاقی اقدار کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اخلاقیات سیکھنے کی ضرورت ہے.
और दिल में दर्द पैदा करने की ज़रूरत है जिससे इंसान महरूम हो चुका है। हम पहले भी इसका हवाला दे चुके कि आज इंसान ने हवा में उड़ना और पानी में तैरना सीख लिया है, लेकिन ज़मीन पर रहना नहीं सीखा। तो क्या जानिए क्या हो गया अरबाब जहां को, जीने की अदा याद न मरने की अदा याद। तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक मकसद देकर दुनिया में भेजा है और वो दर्द दिल का मकसद है। दर्द दिल का वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताप के लिए कुछ कम न करूँगे। ये दर्द दिल अगर इंसान में आ जाए तो दुनिया खूबसूरत हो जाए, दुनिया हसीन हो जाए। मरना सभी नहीं है, मरने से पहले ये जो जिंदगी अल्लाह ने अता की है, इस जिंदगी को कैसे गुजारना है, काश हमें कोई ये सिखाता, काश हम ये सीख पाते तो दुनिया फिर रहने काबिल एक जगह हो जाती। तू भाग खा मौत से या जिंदगी से भाग, ए आदमी कभी ना मगर आदमी से भाग। ये हमारी आखिरी गज़ल थी अहमद नबी कासमी की। दूसरी गज़ल इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्सा नस्र की तरफ बढ़ेंगे या फिर हिस्सा नज़्म शुरू करेंगे। थैंक यू।